السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حسن خاتمہ، بہت ہی اہم ہے۔ ہم اس کے معنی اور اہمیت کو دیکھیں گے، اور ساتھ میں یہ کہ وہ کون سی عادات، صفات یا لائف سٹائل ہے جن کو اپنانے سے رزلٹ اور اختتام اچھا ہوتا ہے۔ اسے ہی حسن خاتمہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کا معنی دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے کہ اچھا خاتمہ، ایمان پر خاتمہ، تو زندگی کے وہ آخری لمحات کس طرح سے خوبصورت، ایمان اور اللہ کی محبت سے لبریز بھرے ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کی اہمیت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال تو اپنے انجام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ہم تمام زندگی جو بھی اعمال کرتے ہیں تو ان کا انجام ہمیں کب نظر آتا ہے، کب پتہ چلتا ہے ہمیں ان کا انجام؟ موت کے وقت۔ موت کے وقت ان کا انجام دیکھا جا سکتا ہے یا دکھا دیا جاتا ہے۔ اس بندے کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے جس کی موت واقع ہو رہی ہو، لیکن بسا اوقات حسن خاتمہ دوسروں کو بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ تو پوری زندگی میں جو کام بھی ہم کرتے ہیں، جیسی زندگی بسر کرتے ہیں، تو تمام اعمال، اقوال، افعال اور کردار کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کب مرتب ہوگا، کب پتہ چلے گا؟ جب خاتمہ ہوگا۔ تو اختتام بہت ہی اہم ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ موت ایک برحق حقیقت ہے، برحق حقیقت ہے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، لیکن اصل میں خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو ایمان پر موت آئے، ایمان پر موت آئے، یہ اصل خوش قسمتی اور کامیابی ہے۔ اور ایسی کامیابی نصیب ہو کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ کیا یہ بات صرف تمنا کی حد تک ہونے سے پوری ہو سکتی ہے کہ ہم یہ تمنا کریں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اور حسن خاتمہ ہو، اور اس کے لیے ہم کوئی عملی کوشش نہ کریں؟ تو کیا صرف ہماری امید اور تمنا کی وجہ سے ایسا ممکن ہے؟ صرف دعا پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، دعا بھی ضروری ہے، لیکن دعا کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ عمل کے بغیر خالی دعا فائدہ نہیں دیتی۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ اچھی اور بعمل زندگی گزارنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیسی زندگی؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ تو یہی پھر حسن خاتمہ کی بنیاد بنے گی۔ تو احسن عمل کس علم سے وجود میں آتا ہے؟ قرآن اور حدیث کے علم سے۔ قرآن اور سنت پہ اخلاص کے ساتھ چلنے والوں کو موت کے وقت بہت بڑی بڑی بشارتیں ملتی ہیں۔ ان سے کیا کہا جاتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جتنا جتنا بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی چالوں سے بچا لیتے ہیں، اتنا ہی اس کو باعمل بنا دیتے ہیں، اس کی ڈائریکشن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جن کا تمام زندگی قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ تعلق رہا، ان کو پھر موت کے وقت ایسی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں کہ ان کو
کس طرح پکارا جاتا ہے؟ اے اطمینان والی روح، اے مطمئن روح، کیونکہ دنیا میں بھی وہ مطمئن اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں. جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی دنیا میں بھی زندگی پرسکون ہوتی ہے. تو وہی بشارت پھر انہیں موت کے قریب بھی ملتی ہے. قرآن کا علم انسان کو مسلمان سے اٹھا کر بندہ مومن بناتا ہے، اور اس علم سے نہ صرف حقوق اللہ بلکہ حقوق العباد کی بھی پہچان ہوتی ہے، احکامات کا پتہ چلتا ہے، فرائض اور ذمہ داریوں کی خبر ہوتی ہے. تو جب وہ عمل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور مکمل فرما برداری اس کے پیش نظر ہوتی ہے. اسی کو سوچ کے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ اپنی تمام زندگی گزارتا ہے. جب زندگی ایسی ہوتی ہے تو پھر خاتمہ بھی حسن خاتمہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی اپنے مخلص اور خالص بندوں کو پھر تنہا نہیں چھوڑتے. جو اللہ کی رضا کی امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت میں پھر تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. اور بندہ مومن جو ہے موت کے وقت دو کیفیات سے گزرتا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ خوف اور امید. تو موت کی بے چینیوں میں بھی بندہ مومن خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے. یعنی اس کو اپنے گناہوں پر سزا کا بھی ڈر ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ موت اور حیات کی کشمکش میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیسے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے موقع پر جب کسی بندہ مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق دے دیتے ہیں، اور جس بات کا اندیشہ ہو اس سے محفوظ کر لیتے ہیں. اس کی امید کے مطابق کیا؟ جنت. اور جس بات کا اندیشہ ہو، اپنے گناہوں کا اندیشہ کہ کہیں اس پہ سزا نہ ملے، تو اس سے اس کا یہ اندیشہ دور کر دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں اس سے، یعنی اس کو جہنم سے بچا لیتے ہیں. اور اللہ سے رحمت کی امید کا ہونا یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بندہ مومن اللہ سے محبت رکھتا ہے. تو اللہ سے نا امید نہ ہونا، اللہ سے امید رکھنا رحمت کی، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے. اور گناہوں کا احساس ہونا، ان پر شرمندگی ہونا اور پھر سزا کا ڈر ہونا، یہ اللہ کی خشیت کی نشانی ہے کہ اللہ کا ڈر ہے دل میں. بندہ مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے. اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ تمام زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اللہ کی محبت میں وہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کو، قرآن اور سنت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اور دل میں اللہ کا ڈر ہونا، خشیت ہونا، اس کی وجہ سے وہ تمام زندگی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہو. یہ دو کیفیات، اللہ کی رحمت کی امید اور اپنے گناہوں کا ڈر، یہ دو کیفیات جس بندہ مومن کے دل میں تمام زندگی جمع رہیں گی تو دنیا چھوڑتے وقت بھی اللہ تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے. حسن خاتمہ کی علامات جاننے سے پہلے ہم ان اسباب پہ بات کریں گے کہ جن کو تمام زندگی اپنانے کے بعد حسن خاتمہ کی امید کی جا سکتی ہے. اس میں سب سے پہلا سبب ہے سچے ایمان کے ساتھ اخلاص. سچا ایمان ہوتا ہے کہ صرف زبان سے اپنے ایمان کا دعویٰ نہ کرنا بلکہ عمل سے بھی اس کا ثبوت دینا. جو ہماری زبان پر ہو وہ ہمارے عمل میں بھی ہو. اور دوسری چیز یہ کہ اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے ہر عمل میں. تو اگر کوئی شخص، اس کا اللہ سے قریبی تعلق ہے، اول وقت میں وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا خوب ذکر کرتا ہے، اذکار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے سوا
کسی کے سامنے نہ کبھی جھکا، نہ ہاتھ پھیلائے، نہ پیشانی ٹیکی، نہ نذرانے پیش کیے. ساری زندگی اللہ کے سامنے ہی سر جھکایا، اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجات اور مشکلات رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ایمان والا کر دیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان اور اخلاص کی عجیب کیفیت تھی، اس کی مثال نہیں ملتی کہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا ہی قابل رشک انجام کیا. کئی صحابہ کرام کی اموات کے تذکرے ملتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں 23,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی. ایک روایت میں ملتا ہے کہ 70,000، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. تو ایسے ہی بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کی وفات کے. تو ان کا ایسا حسن انجام ان کے ایمان اور اخلاص کے نتیجے میں ہوا. ہم ساتھ میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. دن میں 5 بار حی علی الصلاۃ کی پکار سنتے ہیں تو ہم کتنے بےتاب ہو کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، یا خواتین گھریلو کاموں کو چھوڑ کر اذان کی آواز پر فوراً نماز ادا کرتی ہیں، یا رات کے آخری پہر آسمان دنیا سے جب اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں، تو کیا ہم اس وقت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں؟ اور ہمارا قرآن اور سنت کے ساتھ کیسا تعلق ہے کہ یہ تعلق بھی اخلاص کی علامت ہے، اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بندے کا اخلاص کتنا ہے اللہ کے ساتھ. اس کے قرآن اور سنت کے ساتھ تعلق سے اس چیز کا پتہ چلے گا. اور قرآن اور سنت کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے تمام زندگی جب انسان اس کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ اس کے نفس کو بہت ہی مطمئن بنا دیتے ہیں، بہت ہی پرسکون بنا دیتے ہیں. تو پھر جب فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس کو کس طرح سے پکارتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی طرف چلو جو تم سے راضی ہے اور تم اس سے راضی ہو. کتنا ہی اچھا خاتمہ ہے، کتنا اچھا ریوارڈ ہے اللہ کی رضامندی، اور اس ریوارڈ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کا سب سے اولین مقصد اس کو بنانا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے ہم نے. اس کے بعد دوسرا سبب ہے سچائی اور استقامت. دل کی سچائی، باتوں کی سچائی اور عمل کی سچائی، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے اور وہی پھر عمل میں ہے. ان تینوں میں مطابقت ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام پالے گا. جیسے قرآن میں بھی ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ سچے لوگوں کو ان کا سچ اس دن ضرور فائدہ دے گا. اور استقامت بھی ایک ایسا سبب ہے جس سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. استقامت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے ڈٹ جانا، دین کے اوپر قائم رہنا. ایسا نہیں کہ نماز کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی. پاکستان میں رہے تو باعمل اور حجاب بھی کیا، اور اگر باہر کے ملک میں گئے تو معاملہ اور ہو گیا، پھر حجاب کرنا بھی چھوڑ دیا. دین کے اوپر قائم رہنا، آزمائشوں پہ، تنگیوں پہ، مصیبت میں، راحت میں، خوشی میں، غمی میں، جو ہر حال میں دین پہ استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر موت کے وقت بھی اس کو اسی حالت پہ قائم رکھتے ہیں. جیسے قرآن میں بھی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی اور ثابت بات کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو حسن خاتمہ استقامت سے ملتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے
اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار، مال و دولت، لیکن انہوں نے دین کی قربانی کبھی نہیں دی. دین کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. ہمارے اوپر اتنی بڑی آزمائش تو نہیں آتی، صرف باتوں کے حوالے سے آتی ہے نا، کہ اگر ہم نے حجاب شروع کر دیا، ہم حجاب کرتے ہیں اور گھر والوں کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے تھوڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا ہم اس مخالفت کو برداشت کرتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ بیکورڈ ہو گئی ہو، اس سوسائٹی کے لیے فٹ نہیں ہو، اب ہم کیا یہ سننا گوارا کر لیتے ہیں؟ بہت کم ہے، بہت کم، بہت کم ہے کہ جو اپنے راستے سے پھر پیچھے نہ ہٹے. اللہ کے لیے آپ یہ الکا بات سن کے دیکھیے کبھی اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. عام طور پہ سوسائٹی کا ڈر ہوتا ہے نا کہ ہم معاشرے سے الگ ہو جائیں گے، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. اللہ کے لیے چھوڑ کے دیکھیے، اللہ کے لیے کر کے دیکھیے، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. وہ ایسے حالات، اسباب پیدا فرما دیں گے کہ دین پہ چلنا اور بعمل رہنا آسان ہو جائے گا. کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو صبر کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، اسے ہر مشکل سے نکال لیتے ہیں. اور آخری سبب حسن خاتمہ کا کیا ہے؟ سچی توبہ. توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا اللہ کی طرف، گناہوں کا چھوڑنا، ندامت، کہ جو کچھ بھی پچھلی زندگی میں ہو گیا اس پر توبہ، کہ وہ اب دوبارہ نہیں ہوگا. سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس میں شدید ندامت ہو، اور اس ندامت سے بہائے گئے آنسوؤں سے سارا دل دھل کر صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، دل کا سارا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایسا نور ڈال دیتے ہیں جس کی حلاوت اور مٹھاس دل میں محسوس ہوتی ہے. اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے دیکھیں. وہ تمام کام جو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑیں گے، اگرچہ مشکل ہوگی شروع میں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کا ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ اس سے بڑھ کے پھر کوئی اور چیز نہ ہوگی. اس انسان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے. جب اس کا دل بے چین ہوا کہ اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے، پھر اس نے کیا کیا؟ وہ ماحول چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ایک بستی کی طرف روانہ ہو گیا کہ راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی سچی توبہ کے نتیجے میں جنت میں داخل فرما دیا. تو جتنے بھی گناہ ہوں، جتنے بڑے بڑے ہوں، جب ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور بندہ توبہ کر لیتا ہے نا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. اور یہ ایک فیکٹر ہے کہ جتنا جتنا اللہ کے حضور توبہ کی جاتی ہے، ندامت کی جاتی ہے، استغفار کی جاتی ہے، وہ بندہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا جتنا گناہوں پہ بے قرار ہوتا ہے اور گلٹ فیل ہوتا ہے، اتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح گناہ کرتے چلے جانا، اس پہ توبہ نہ کرنا، اس سے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے، اور یہ برے خاتمے کی طرف لے کر جاتی ہے یہ چیز کہ گناہوں پہ توبہ نہ کرنا اور کرتے چلا جانا. اس سے منافقت بھی جنم لیتی ہے، اور منافقت بھی برے انجام کی طرف لے کر جاتی ہے. منافقت کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بہت نیک بن جانا اور خلوت اور تنہائی میں برائی کا ارتکاب کرنا. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر احد پہاڑ جتنی نیکیاں بھی اکٹھی کر لی جائیں تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو راکھ بنا دیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے تھی ہی نہیں، وہ تو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے تھیں، ان کی اپریسیشن کے لیے تھیں. تو اللہ کے ہاں ان کا بالکل بھی کوئی وزن نہ ہوگا. اس لیے ضرور جائزہ لیں اپنے اعمال کا کہ کیا وہ اخلاص کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. نیک اعمال پہ استقامت اختیار کریں اور ساتھ سچی توبہ.
کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، کبھی اپنے عمل کو بڑا نہ سمجھیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں اور تمام زندگی اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے رہیں، کیونکہ ہم ہر سٹیپ پہ غلطی کرتے ہیں، ہر سٹیپ پہ۔ اگر ہم 10 قدم اٹھاتے ہیں نا تو کئی قدم ہم غلط اٹھاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں ماننا چاہیے، کبھی بڑا نہیں سوچنا چاہیے۔ صرف اللہ کی ذات بڑی ہے، ہمیں عاجزی اور انکساری میں ہی رہنا چاہیے۔ یہ کوالٹی اللہ کو بہت پسند ہے، بڑا بننا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ اسباب اختیار کرنے ہیں تاکہ پھر ہم یہ امید کریں یا یہ امید کی جا سکے کہ ہمارا خاتمہ بھی پھر ایمان پہ ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمیں قرآن کی ایک آیت ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے اور اس کی یاد دہانی تازہ کرتے رہنا ہے، اور وہ آیت یہ ہے: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جب ہم یہ سوچ رکھیں گے نا کہ میرے جینے کا مقصد اور میرا مرنا سب میرے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس اخلاص کے نتیجے میں ہمارے زندگی کے اس مقصد کو سچ کر دیں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کچھ نزا کے بارے میں، اس کی تکلیف کے بارے میں۔ بسا اوقات نزا کی جو تکلیف ہے یا جان کنی کی جو تکلیف ہے وہ کسی انسان پہ بہت طویل ہو جاتی ہے، تو اس موقع پہ وہ شخص خود بھی بے چین نظر آتا ہے اور اس کے قریب موجود اس کے عزیز و اقارب بھی اس کی حالت دیکھ کے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ آسان موت کے لیے دعا کرنی چاہیے، خود اس شخص کو بھی اور اس کے پاس موجود اس کے عزیز و اقارب کو بھی، اور مختلف دعاؤں اور معوذات کے ذریعے سے حفاظت اور مدد طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جو دعائیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کو ہمیں اپنی روزمرہ کی دعاؤں کے ساتھ، مسنون دعاؤں کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں یاد ہو جائیں اور ہم نے وہ دعائیں یاد بھی کرنی ہیں، تاکہ زندگی کے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ وہ دعائیں زبان پہ جاری کر دیں۔ ہماری روٹین میں ہوں گی تو ہی وہ زبان پہ جاری ہوں گی۔ تو اس میں سے سب سے پہلی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب بخش دیجئے اور رحم کر دیجئے اور آپ ہی بخشنے والے ہیں، بخشنے میں بہترین ہے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرمائیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، کہ اللہ میرے تمام گناہ بخش دیجئے، تمام گناہ، چھوٹے بڑے اگلے اور پچھلے، ظاہر اور چھپے ہوئے، وہ تمام گناہ جو میرے علم میں ہیں اور جو نادانی میں مجھ سے ہوئے میرے علم میں نہیں، وہ تمام گناہ معاف کر دیجئے۔ اور پھر آخری دعا ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعائیں ہم نے یاد کرنی ہیں اور اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں لے کے نہیں جائے گا۔ ہمیں یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا عمل ہمیں اس لیول تک پہنچا دے گا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعمال بھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے اعمال بھی مجھ کو جنت میں لے جانے والے نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنا فضل اور اپنی رحمت کرے، لہٰذا جو اعمال کرو اخلاص کے ساتھ کرو اور اعتدال کے ساتھ محنت کرو، اور کوئی تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو زندہ رہنے میں فائدہ ہے، مزید نیکیاں کرے گا، اور اگر بد ہے تو بھی زندہ رہنے میں یہ امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اپنی بارگاہ میں
قبول کر لیں اگر وہ توبہ کرے تو تمام زندگی اگر ہمیں نیکیوں کا موقع مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے بھلائی کرنے کی توفیق مل رہی ہے، تو اس کو سراسر اللہ کی توفیق، احسان اور اس کی رحمت سمجھنا چاہیے، کبھی بھی اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ سوچنا کہ میں اپنے ان اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں چلی جاؤں گی، یہ خیال بھی غلط ہے، اس کو اپنے دل سے نکال دیجئے۔ بڑے سے بڑا نیکی کا عمل کر کے بھی کیا سمجھیں کہ یہ اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی اور اللہ کی رحمت سے ہی میں جنت میں جاؤں گی، کیونکہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک ذرے برابر نیکی کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، 10 گنا سے 700 گنا۔ تو ہمارے اس کام اور نیکی میں جتنی زیادہ بھلائی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اتنا ہی بڑھا دیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اس نیکی کو بہت بڑا مانیں، بڑا سمجھیں، لیکن ہمارے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو نہ بڑھائیں۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر مریض خود موت کی بے ہوشی میں مبتلا ہے تو پھر ضروری ہے کہ دوسرے موجود لوگ اس کے لیے کثرت اور خصوص دل سے دعا کریں کہ اس کی یہ تکلیف دنیا اور آخرت کی آزمائش میں کمی اور آسانی کا سبب بن جائے۔ عزیز و اقارب اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ مرد کے لیے کہ اللہ اس کو بخش دیجیے اور اس پر رحم کیجیے، اور عورت کے لیے کیا ہوگا؟ اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ اور اس کے علاوہ یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ ربی یسر ولا تعسر، کہ اے اللہ آسانی کر دیجیے اور مشکل سے نکال دیجیے۔ اور اگر والدین میں سے کوئی اس حالت میں ہے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان پر ایسے ہی رحمت اور شفقت فرمائیے کہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحمت اور شفقت کی۔ اور ہمیں یہ دعا تمام زندگی ان کے لیے مانگتے رہنا چاہیے، تمام زندگی، صرف اس موقع پہ نہیں، اس سے پہلے بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور روز ان کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے موت کے قریب، کیونکہ اس وقت کی تکلیف اتنی شدت والی ہوتی ہے، اتنی شدید ہوتی ہے کہ حسن ظن سے کام لینا بسا اوقات بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ بھی بحیثیت مسلمان اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جیسے صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا، وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وفات کے وقت بندے کو اس کے نیک اعمال یاد دلائیں تاکہ وہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے ساتھ تو موت سے ملنے کی بھی کراہت آ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ کراہت تو صرف موت کے وقت ہے نا، جب مرتے وقت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جب کسی کو اس وقت اللہ کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے تو وہ شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یہ سنن نسائی کی روایت تھی۔ کس کو رحمت اور مغفرت کی خوشخبری ملتی ہے؟ جس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اور عذاب کی وعید کس کو سنائی جاتی ہے؟ جس کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور مرنے کے بعد معاملہ اس سے برعکس ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور کافر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ مرنے والے کے قریب کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، اور اگر
وہ خود نہیں پڑھ سکتا، حالت نزع میں ہے یا بے ہوشی کے عالم میں ہے، تو اس کے پاس خود سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. اور اگر وہ پورے ہوش و حواس میں ہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے مایوسی اور حسرت کی کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم کسی مریض یا مرنے والے کے پاس ہو تو صرف اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حالت نزع میں کئی بار نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا اور بھول جاتا ہے انسان، تو اس کو یاد کرانے کے لیے قریب موجود لوگ کیا کریں، اس کے پاس کلمہ خود پڑھنا شروع کر دیں، یہ کہنے کی بجائے کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ کئی بار واقعی یاد نہیں آ رہا ہوتا. تو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ اس طرح اس کو بھی یاد آ جائے پڑھنا. جب وہ خود اپنی زبان سے ادا کر دے تو پھر مزید تلقین سے رک جائیں، اور اگر وہ کوئی اور بات کہے تو پھر سے اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ اس کی زبان پر آخری بات کیا ہو؟ کلمہ ہو، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے اور وہ جنت کا حقدار بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت تلقین کی ہے کہ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو آدمی ناپسند کرتا ہے. پہلی چیز موت ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں کے مقابلے میں بہتر ہے. دوسری چیز ہے مال کی کمی، حالانکہ مال کی کمی روز محشر آسان حساب کا سبب بنے گی. دونوں چیزوں کو ہی ناپسند کیا جاتا ہے ان کی تکلیف اور مشقت کی وجہ سے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو ناپسند نہ کریں، بلکہ ہر وقت اللہ سے اس کا فضل مانگیں، اللہ سے اس کی رحمت مانگیں. یہ جو موت کی سختی ہے نا، یہ ہر ایک کو جھیلنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس موقع پہ کافی تکلیف پہنچی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے پاس پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ پھیر لیتے اور فرماتے کہ لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح بعض صحابہ کے بھی آخری وقت کی جو کیفیت تھی، موت کی کیفیت، وہ بیان کی گئی ہے. جیسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ پہ کیا بیت رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پہلو میں سخت تکلیف ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں سوئی کی نوک سے سانس لے رہا ہوں، یعنی اتنی دشواری ہو رہی ہے، اتنی مشقت کا سامنا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کانٹے کی شاخ پاؤں سے لے کر سر تک گھسیٹی جاری ہے. تو صحابہ کرام کو تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا، پھر بھی موت کی یہ تکلیف. کہا وہ انسان جس نے تمام زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی. تو ایسے انسان کا موت کے وقت کیا حال ہوگا؟ جو کافر اور گناہگار لوگ ہیں وہ موت کے وقت تمنا کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی بھلائی کے کاموں میں گزار دیں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئے گی تو کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے پھر اس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک کام کروں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہرگز نہیں. یہ ایسی بات ہے جسے وہ اپنی زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن اس پہ عمل کبھی نہ ہوگا. اور ان کے پیچھے تو اب برزخ ہے جہاں سے پھر کبھی کوئی نہیں لوٹا، کبھی کوئی نہیں لوٹا اور نہ ہی لوٹ سکتا ہے. وہ تو ایک ایسا پردہ ہے جو ہمیشہ کے لیے حائل کر دیا جاتا ہے. ایک بار وہ پردہ حائل ہو گیا پھر جتنی بھی حسرتیں اور تمنائیں کی جائیں گی وہ اللہ کے ہاں قبول نہ کی جائیں گی، وہ محض ایک حسرت بن جائیں گی اور خواب بن کے رہ جائے گا. تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہی
اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نظروں سے غفلت کے پردے ہٹائیں اور باعمل زندگی گزاریں، اللہ کو راضی کرنے والی۔ آخر میں اب حسن خاتمہ کی علامات کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار اور اطاعت گزار مومن بندوں پر موت کے وقت بھی کچھ ایسی علامات ظاہر فرما دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر ان کا خاتمہ خیر پر ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ نشانیاں کس نے بتائی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ان میں سے پہلی ہے کلمہ توحید کی توفیق مل جانا، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ موت کے قریب شخص کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی زبان پہ آخری لفظ، آخری کلمات یہ ہوں کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر دوسری علامت جو ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ پیشانی پر پسینہ آنا۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کو گئے، دیکھا کہ وہ موت اور حیات کی کشمکش میں تھے اور بھائی کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ استاذہ مریم احتشام کے والد کی جب وفات ہوئی تو وہ بھی یہی بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ طیبہ کی توفیق دی اور ان کی پیشانی پر بھی پسینہ تھا، اور ان کو قرآن سے بہت لگاؤ تھا، اب انہوں نے اپنی تمام زندگی خیر کے کاموں میں گزاری۔ انہی سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے، مرتے ہوئے کلمہ نصیب کرے، اور اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، آمین اللہم آمین۔ اس رمضان میں 2021 میں دورہ قرآن کروا رہی تھی یوٹیوب پہ لائیو، اور اس دوران میرے والد صاحب جیلم CMH میں داخل تھے، اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس قرآن کی تکمیل ہو جائے، بس یہ مجھے تھوڑی سی اس بات کی تھی کہ بیچ میں نہ چھوڑنا پڑے۔ بہرحال یہ اللہ کی مدد تھی کہ جس دن ہماری تکمیل ہونی تھی، میں نے اس سے ایک دن پہلے ہی رمضان کی 27ویں رات کو فیصلہ کر لیا کہ میں آج تکمیل کروں گی، اور میں نے اگلے دن کی ٹکٹ بھی لے لی جانے کی، اور میں نے اس دن یہی کہا کہ ہم کل نہیں، آج ہی تکمیل کریں گے، لہٰذا آج مجھے 4 گھنٹے لگیں گے، تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے گا۔ اور میں نے اپنے والد صاحب کا بھی بتایا کہ وہ ہسپتال میں داخل ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ جب میں نے 2 گھنٹے کی اپنی وہ دورہ قرآن کروا لیا تھا، اس دوران میرے والد صاحب جو ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا، لیکن انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ مجھے نہ بتائیں، اور اس طرح سے میں نے تکمیل کر لی۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، بہت ان کے لیے احساس اور درد رکھتے تھے، اور اگر کبھی مجھ سے کبھی غصہ ہوتے تھے تو صرف ایک ہی بات پر کہ تم فلاں کی مدد کیوں نہیں کر رہی ہو، یا کر رہی ہو تو اب رو کیوں دی ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان مدد تو کرتا ہے جتنی استطاعت تو خود بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے جانے کے بعد بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ اب ہمارا کیا بنے گا، تو وہ تو خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، الحمدللہ وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو میرے والد صاحب کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کے ماتھے پر بہت پسینہ تھا، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو وہ اسی وقت نہا کر آئے تھے جب میں پہنچی جیلم، غسل دے کر ان کو لائے تھے، اور سارے راستے میں مغفرت کی دعا تھوڑی ہلکی آواز کے ساتھ پڑھتی رہی،
جہاز میں بھی اور آگے کا بھی میرا تقریباً 2.5 گھنٹے کا سفر تھا ایئرپورٹ سے جیلم تک کا، اور میرا گلا سوکھ رہا تھا لیکن میں نان سٹاپ پڑھ رہی تھی، بس یہی صرف ہو رہا تھا اور کچھ نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو بالکل میرا دل مطمئن لگ رہا تھا، کوئی غم ہی نہیں ہے اندر، بالکل پرسکون ہو گیا، اس لیے کہ ان کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی 40 سال کے ہوں، جبکہ وہ 94 سال کے تھے، 94 ایئرس کے تھے. بہت روشن اور ایسا نور تھا کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں. اس کے بعد وہ ہمارے گاؤں کے قبرستان میں ان کا بریل ہوا. وہ قبرستان ہمارا ہے، اس میں کوئی بھی نہیں جاتا، صرف ہمارے فیملی کے لوگ جاتے ہیں اور ہمارے ہی فیملی کے لوگ وہاں دفن ہیں. تو اسی دن میں بھی گئی ان کی قبر پہ. تو ان کی قبر جو ہے نا وہ بالکل گرین ہو گئی تھی، اور یہ معجزہ ہے کہ اب جو بھی جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ان کی قبر پہلے گرین نہیں ہوتی، دیکھتے دیکھتے وہ سبز ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے مفتی صاحب سے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرامت ہے، آپ اسے کرامت کہہ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے. میرے والد جو ہیں، بس ان کی یہ خوبی مجھے جو ہے سب میں مشہور تھی کہ وہ غریبوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اگر انہیں قرض دیتے تھے اور میرے گھر والے ناراض ہوتے تھے کہ وہ دیکھو واپس نہیں کر رہے، اور انہیں کہتے تھے ہاں وہ صحیح نہیں کر رہے، لیکن امی بتاتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ چھپا کے ان کو قرض دے رہے ہوتے تھے. اور ان کو قرآن کی تفسیر سے بہت لگاؤ تھا. ان کے پاس جو تفاسیر تھیں وہ بھری ہوئی ہیں، بہت زیادہ لکھتے تھے جگہ جگہ ان پہ. اور بس یہی ان کے بارے میں مجھے بتانا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی غریبوں کی محبت ڈالے اور قرآن کریم کی یہی محبت دل میں ڈال دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح جمعے کی رات یا جمعے کے دن موت آنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لیں گے. اس مسلمان کو جو زندگی میں با عمل بھی تھا، ساتھ میں یہ چیز بھی ضروری ہے. اسی طرح کچھ اور بھی ظاہری علامات ہیں جو ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں مبتلا تھا تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کریں گے. اس میں ایک ہے طاعون سے وفات. پھر اگر کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا تھا اور وہ اسی بیماری میں موت کا شکار ہوا تو اس کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ملتی ہے. اسی طرح ڈوب کر اور گرتی عمارت کے نیچے دب کر مرنا، یا زچگی کی وجہ سے اگر کوئی عورت وفات پا جائے، تو ان سب کے لیے صحیح حدیث سے کافی بشارتیں ملتی ہیں. یہ ہماری ایک ساتھی بتا رہی ہیں کہ ان کے نیبرز میں ایک خاتون تھی جن کا اخلاق بہت اچھا تھا، اور جب ان کو موت آئی تو وہ سجدے کی حالت میں تھیں. انہی سے سنتے ہیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن خاتمہ کے بارے میں آج بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. میری نیبرز میں ایک خاتون رہتی تھیں. ان کی والدہ کی وفات ہوئی، اور میں جب ان کے پاس تعزیت کے لیے گئی تو میں نے ان سے رسماً پوچھا کہ جی وفات کیسے ہوئی. تو جو واقعہ انہوں نے بتایا مجھے اس کے بارے میں کہ کس طرح سے وفات ہوئی اور کیا واقعات تھے، اور کہاں وہ خاتون جو ہیں وہ بہت نصیبوں والی تھیں کہ کہاں پر ان کی میت کو دفن کیا گیا.
تو واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ خاتون جو تھیں ان کے بچے بڑے بڑے تھے، تو اس عمر میں ان کے ہسبینڈ نے ان کو طلاق دے دی غصے میں کسی بات کے اوپر، اور وہ خاتون جدہ میں اپنے فیملی کے ساتھ مقیم تھیں اس وقت، اور وہاں سے پھر وہ واپس آئیں پاکستان، جہاں پر ان کا ایک بیٹا موجود تھا اور ایک بیٹی یہ والی موجود تھیں جو میرے ساتھ نیبرس میں تھیں۔ تو جب وہ واپس اپنے بیٹے کے پاس آئیں تو وہ بالکل بے یار و مددگار تھیں، اور وہ چاہتی تھیں کہ اپنا جو ہے گزر بسر وہ خود سے کریں، بجائے کہ وہ بیٹے پر بوجھ بنیں۔ اس حوالے سے انہوں نے جو جتنے ان کے پاس پیسے تھے اور گھر ان کے نام پر تھا، اس گھر میں انہوں نے اسکول کھولا۔ اس اسکول میں وہ خود ایز پرنسپل کام کرتی رہیں، اور انہوں نے اسکول کو بہت زیادہ اسٹیبلش کیا اور دن رات محنت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں۔ اس عرصے میں ان کا فون اپنی بیٹی کو آیا، اور ان کو انہوں نے بتایا کہ میں عمرے پر جا رہی ہوں اور میں واپس نہیں آؤں گی، میرے لیے ضرور دعا کرنا۔ تو جو میری نیبرز میں خاتون تھیں جن کی والدہ کی بات ہو رہی، انہوں نے مجھے کہا کہ جب کوئی عمرے پہ یا حج پہ جاتا ہے تو باقی لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ تو وہ جب اپنی بیٹی کو انہوں نے یہ کہا اور یہ بتایا کہ میں واپس نہیں آؤں گی، تو ان کا دل بہت پریشان ہونے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب سے امی عمرے پہ گئی ہیں، اور وہ روزانہ کہتی ہیں کہ میں روتی تھی اور میرا دل بہت پریشان تھا کہ پتہ نہیں کیوں امی نے اس طرح سے کہا ہے۔ خیر، اسی طرح ہوا کہ 2 دن بعد خبر آ گئی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ سنتے ہی سارے بچوں کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، اور انہوں نے جب پتہ کروایا تو ان کی والدہ کے جو بھانجے تھے وہ ساتھ تھے ان کے، اور انہوں نے وہاں سے CCTV فوٹیج نکلوائی کہ انہیں پتہ چل سکے کہ وفات کیسے ہوئی۔ تو جب وفات کی CCTV فوٹیج سامنے آئی، وہاں پہ ہر وقت کیمرے میں حرم میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو جس ایریے سے ان کو ایویکویٹ کیا گیا تھا اس ایریے کی کیمرے کی CCTV فوٹیج جب سامنے آئی تو پتہ چلا کہ وہ خاتون سجدے میں گئیں اور نماز کے دوران، اور اس کے بعد وہ اٹھی نہیں۔ برابر والی خاتون نے جب ان کو ہلایا تو وہ اس وقت تک وفات پا چکی تھیں، اور پھر ان کی میت کو وہاں سے لے جایا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو جب میں نے یہ سارا واقعہ سنا تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایسا کیا کرتی تھیں کہ ان کو اتنی اچھی موت نصیب ہوئی اور اتنی بہترین جگہ پر ان کو دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو بھابھی نے بتایا کہ وہ خاتون جو تھیں وہ اخلاق ان کا بہت اچھا تھا، ان کی والدہ کا، اور جو ان کے جانی دشمن بھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ساری زندگی ان کو تکلیفیں پہنچائیں، اور طلاق ہونے کے بعد بھی انہیں بہت زیادہ اذیت سے گزرنا پڑا، ان کے ساتھ بھی وہ ہنس کر ملتی تھیں اور ان کے بہت کام آتی تھیں، اور بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کو سب معلوم ہے کہ کس نے ان کے ساتھ کیا 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 ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے غریب، غربا، مساکین، بیوائیں اور یتیم لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ جن کی وہ ماہانہ طور پر کفالت کیا کرتی تھیں، اور بہت سارے لوگ اس وقت اس طرح رو رہے تھے کہ جس طرح ان سب کی والدہ کا سایہ ان کے اوپر سے چھن گیا ہے۔ ان کی وفات کا بہت لوگوں کو غم تھا، اور وہ اسی طرح ہو گئے کہ جیسے وہ دوبارہ یتیم ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے نے یہ ساری ذمہ داری لے لی اور ان کے کام کو آگے بڑھایا، لیکن اس سارے واقعے سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور مجھے اندازہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ نیک اور پاک قسم کے نظر آنے والے لوگ جنت میں جا سکتے ہیں۔ وہ ایک بالکل عام سی دکھنے والی خاتون تھیں جو بہت زیادہ کوئی باپردہ خاتون نہیں تھیں، اور دیکھ کر اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کو اتنی اچھی موت نصیب ہوگی۔ جب انہوں نے مجھے تصویر دکھائی تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں سمجھ رہی تھی کہ بہت زیادہ باپردہ خاتون ہوں گی جو دکھنے سے نیک لگتی ہوں گی، اور ایسے ہی لوگوں کو ایسی موت نصیب ہوتی ہے، لیکن جب میں نے ان کی کچھ تصاویر دیکھی تو اندازہ ہوا کہ تو بالکل ایک نارمل سی دکھنے والی خاتون تھی۔ مجھے اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی میری کہ ہم بھی اگر اس طرح کے اعمال میں اپنے آپ کو شامل کریں اور اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لیے خود کو وقف کر دیں، ان کی مدد میں کوشاں ہو جائیں ہر وقت، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بندوں کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، تو ہم بھی ان لوگوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں کہ جن کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور وہ اس پہ قائم رہے، تو ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ غم نہ کرو، اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو تمام زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزارتے ہیں اور اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے ان کو لینے کے لیے آتے ہیں اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جو اب تمہیں ملنے والی ہے۔ پیدائش سے لے کر بچپن، پھر جوانی اور آخر میں بڑھاپا، زندگی کی ہر سٹیج پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ ایون بچپن میں بھی جب بچہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے یا کھانا سیکھ رہا ہوتا ہے، پڑھنا سیکھ رہا ہوتا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ اسی طرح زندگی کا اختتام، جسے ارذل العمر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اس میں بھی بیماری کی صورت میں جو آزمائشیں آتی ہیں انہیں فیس کرنا مشکل لگتا ہے، اور انہی میں سے ایک آخری مشکل موت ہے کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ زندگی کے مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں، مشکل ترین۔ ان لمحات میں ایک انسان یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ شاید پچھلی پوری زندگی جو گزاری ہے اس میں تو کوئی مشکل دیکھی نہیں جیسی یہ مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بالآخر بندہ مومن کے لیے وہ مشکل آسان کر دیتے ہیں اور اس کو اس کے صبر کے نتیجے میں بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے وہ تسلی دیتے ہیں اس کو کہ غم نہ کرو، یہ مشکل تو عارضی ہے، اس کے بعد جو تمہیں جنت ملنے والی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ہمیشگی کی جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام زندگی قرآن اور سنت پہ استقامت عطا فرمائیں اور ہم زندگی ایسی گزاریں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، اور بالآخر ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، حسن خاتمہ نصیب ہو ہمیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔